کیا شام میں ہونے والے واقعات محض ایک سوچی سمجھی سازش تھے یا واقعی ایک خوفناک خانہ جنگی؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو عموماً نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ مقصد بالکل صاف ہے، بغیر کسی طرفداری کے حقائق کو سامنے لانا، تاکہ اس انتہائی پیچیدہ مسئلے کی ایک واضح اور درست تصویر دیکھی جا سکے۔ بنیادی سوال جو ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہاں ایک خاص ہدف بنا کر ظلم کیا گیا، یا پھر یہ سب پروپیگنڈا ہے؟ اس جائزے کا مقصد کسی بھی قسم کی جانبداری کے بغیر اس الجھے ہوئے تنازع کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولنا ہے، تاکہ حقائق اور پروپیگنڈے کے درمیان کا فرق بالکل واضح ہو سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس جنگ کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ بات ہے 2011 کی اور انصاف کی اس پہلی پکار کی۔ 2011 میں جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تو ان میں صرف انصاف اور آزادی کی ایک چھوٹی سی مانگ تھی، لیکن ذرا سوچئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی چھوٹی سی آواز ایک انتہائی خوفناک جنگ میں کیسے بدل گئی، اور پھر انجام کار اس تنازع نے پورے کے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے اور کس حد تک بے قابو ہو سکتے ہیں۔ اب ہم حکومت اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کا جائزہ لیتے ہیں، جس نے ایک پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اندرونی لڑائی کی لکیریں یہاں بالکل واضح کھنچی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بشار الاسد کی حکومت تھی اور دوسری طرف وہ مختلف اپوزیشن گروپس جو اس حکومت کے خلاف کھڑے تھے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہی وہ بنیادی خاکہ تھا جس نے پورے ملک کو دو واضح حصوں میں بانٹ دیا۔ لیکن یاد رہے، یہ کوئی عام سی سیدھی سادی لڑائی بالکل نہیں تھی۔ در حقیقت یہ پیچیدگیوں کا ایک زبردست ٹکراؤ تھا۔ مختلف اور متضاد نظریات آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک دوسرے کے مدے مقابل طاقتیں میدان میں اتر چکی تھیں اور سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، اور ظاہر ہے ان سب چیزوں نے مل کر کسی بھی قسم کے پرامن حل کو تقریباً ناممکن بنا دیا۔ اور جب مقامی لڑائی میں بیرونی ہاتھ شامل ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے عالمی طاقتوں کے کردار اور اس جیو پولیٹیکل جال کو سمجھتے ہیں۔ اس دوران ایران کی براہ راست حمایت مختلف مراحل میں سامنے آنا شروع ہوئی۔ اسد حکومت کے لیے یہ حمایت محض سیاسی بیانات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں باقاعدہ فوجی مدد، جدید ہتھیاروں کی فراہمی اور اتحادی گروپس کی شمولیت بھی شامل تھی۔ اس بیرونی مداخلت کا سیدھا سا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ نے مزید طوالت اختیار کر لی اور زمینی حقائق مزید الجھتے چلے گئے۔ اب یہ تنازع صرف شام کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا تھا، دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس جنگ کے میدان میں اتر آئیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ملک نے خالصتاً اپنے اسٹریٹجک اور ذاتی مفادات کے تحت مختلف فریقین کی حمایت شروع کر دی۔ مقامی تنازع کا ایک عالمی بساط میں تبدیل ہونا یہیں سے شروع ہوا۔ ان تمام سیاسی کھیلوں سے ہٹ کر آئیے اس ختمی حقیقت کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، یعنی انسانیت کا بھاری نقصان۔ آخر اس پورے جیو پولیٹیکل کھیل کی اصل قیمت کس نے چکائی؟ حقائق انتہائی دل دہلا دینے والے ہیں۔ عام شہریوں پر اس کے تباہ کن اثرات کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ ہنستے بستے آباد شہر مکمل کھنڈرات میں بدل گئے، ہزاروں خاندان ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو گئے اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گمائیں۔ طاقت کی اس اندھی کشمکش کا سب سے بھاری بوجھ ہمیشہ عام انسان کے کندھوں پر ہی آتا ہے۔ یہ جو اقتباس ہے، یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک انتہائی سیدھی اور تلخ زمینی حقیقت ہے۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چونکہ شام ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، اسی لیے ظاہر ہے جان گمانے والوں، بے گھر ہونے والوں اور ظلم کا شکار ہونے والوں میں سب سے بڑی تعداد بھی مسلمانوں کی ہی تھی۔ یہ ایک ایسی شماریاتی حقیقت ہے جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم ان تمام حقائق کو سمیٹتے ہیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس جنگ کو محض ایک جملے یا کسی ایک نظریے میں قید کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ حقیقت ہے جس میں ظلم کے واقعات، سیاست کی گہری چالیں اور طاقت کے حصول کی لامتناہی جنگیں، یہ سب آپس میں پوری طرح گندھی ہوئی ہیں۔ اور اس سب کے درمیان جو سب سے بڑی سچائی ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قطع نظر اس کے کہ کون سا فریق لڑ رہا تھا یا کون سی عالمی طاقت ملوث تھی، اس پورے منظرنامے کی حتمی سچائی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس جنگ میں انسانیت کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جس کا ازالہ شاید کبھی نہ ہو سکے۔ یہ ساری صورتحال یقیناً سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ ایسی پیچیدہ صورتحال کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک تنازع کی اتنی تہیں ہو سکتی ہیں تو پھر اس وقت دنیا میں جاری پروپیگنڈے کے پیچھے اور کون کون سی ایسی عالمی حقیقتیں چھپی ہوں گی جنہیں سمجھنا ابھی باقی ہے۔ حقیقت کی تلاش کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔